عمار اپنی بیوی کو طلاق دینے والا تھا۔ اس نے اپنے وکیل سے بات کر لی تھی اور اس کے وکیل نے عمار کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے طلاق کے کاغذات تیار کر لیے تھے۔ وہ وکیل سے ملنے اس کے دفتر گیا تو وکیل صاحب دفتر میں موجود نہیں تھے۔ دفتر کے بوڑھے ملازم نے عمار سے کہا کہ صاحب آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، وکیل صاحب رستے میں ہی ہیں اور کچھ دیر بعد وہ دفتر پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر عمار کرسی پر بیٹھ کر وکیل صاحب کا انتظار کرنے لگا اور بوڑھا ملازم اس کے سامنے ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ عمار نے دیکھا کہ بوڑھے ملازم کے پاس ایک پرانا سا تھیلا رکھا ہوا تھا۔ بوڑھے نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تھیلا کھولا اور 2 جلی ہوئی روٹیاں نکالیں۔ بوڑھے آدمی نے جیسے ہی روٹی کا نوالا منہ میں ڈالا تو عمار نے کہا، بابا جی، میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ یہ روٹی مت کھائیں۔ یہ روٹی جگہ جگہ سے جلی ہوئی ہے اور اس کو کھانے سے آپ کو پیٹ کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ بیٹا، اب تو یہی جلی ہوئی روٹی ہی اپنا مقدر بن چکی ہے۔ بوڑھے نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور والدین کا بہت لاڈلا بھی تھا۔ میرے سب بھائیوں کی شادی ہو گئی تو والدین نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب میں بھی شادی کر لوں۔ میری شادی سکینہ نامی لڑکی سے ہوئی۔ میری تمام بھابیاں عقل مند اور سگڑ تھیں، جبکہ سکینہ کو گھر کا کوئی کام ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا تھا۔ کبھی استری کرتے ہوئے وہ میرے کپڑے جلا دیتی، کبھی سالن خراب کر دیتی۔ مجھے اپنی ماں پر بہت غصہ آیا کہ کس منحوس لڑکی سے میری شادی کرا دی، اس کو تو کسی کام کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ ایک دن اس کا باپ ہمارے گھر آیا اور اکیلے میں مجھ سے کہا کہ بیٹا، یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی، بچپن سے ہی لاڈ اور پیار سے پالا ہے اسے، تھوڑا سا وقت دو، کچھ عرصہ میں سیکھ جائے گی۔ مگر میری تو برداشت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اوپر سے روز بھابیاں اور بھائی میرا مذاق اڑاتے تھے کہ کتنے نصیبوں والا ہے تو، مجھ پر بیجا طنز کیا جاتا تھا۔ آخر کار گھر والوں کی باتوں اور اپنی بیوی کے اناڑی پن سے تنگ آ کر میں نے اسے گھر سے نکال دیا اور طلاق دے دی۔ شروع میں تو میرے بھائیوں اور بھابھیوں نے مجھے کہا کہ فکر مت کرو، ہم تمہاری شادی ایک اچھے خاندان میں کر دیں گے۔ مگر مسئلہ تب بنا جب سکینہ ایک ہائی اسکول کی ہیڈ مسٹریس بن گئی۔ اس نے طلاق کے بعد ہی اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی، جو اس نے میری وجہ سے چھوڑ دی تھی، اور گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے بعد اس کا ایک اچھے خاندان میں رشتہ طے ہو گیا۔ لوگوں کی نظروں میں مزید گر گیا کہ سکینہ جیسی عورت کو بھی اس منحوس نے طلاق دے دی، اور اب کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کچھ عرصہ تو بھائیوں اور بھابھیوں نے کوشش کی، مگر پھر یہی مجھے طعنے دینے لگے کہ کتنی اچھی لڑکی کو تم نے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ 30 سال سے میں ذلت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے بھائی اب میرے وجود سے ہی نفرت کرتے ہیں۔ کچن میں جو روٹیاں جل جاتی ہیں، بس وہی میرا نصیب ہے۔ بیٹا، وکیل صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ تم بھی اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہو۔ اگر ایسا ہے تو تم بھی ابھی سے جلی ہوئی روٹیاں کھانے کی عادت ڈال لو۔ بوڑھے ملازم کی کہانی سننے کے بعد عمار نے اپنی بیوی کی زندگی پر غور کیا تو وہ سکینہ کے برعکس سلیقہ مند بھی تھی اور گھر داری بھی ٹھیک سے چلا لیتی تھی۔ اسے پہلی بار اپنے ہی اندر عیب نظر آیا کہ میں ہی اپنی بیوی اور بچوں کو وقت نہیں دیتا، جس کی وجہ سے بیوی دن بہ دن چڑچڑی ہوتی گئی اور فاصلہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ نوبت طلاق تک آ گئی۔ وہ وکیل سے بغیر ملے ہی واپس گھر آ گیا اور اپنی بیوی کو منانے چل پڑا۔ اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ وہ کلینک سے جلدی گھر واپس آ جائے گا، ہفتے میں 1 بار کلینک سے چھٹی بھی کرے گا تاکہ اپنی بیوی اور بچوں کو ٹائم دے سکے، کیونکہ پیسہ کمانا اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا اپنے گھر کو بکھر جانے سے بچانا اہم ہے۔ میری سٹوری دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر سٹوری اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں۔